نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے دو ٹھکانے بنائے ہیں. ایک ٹھکانہ ہے جنت جو ساری نعمتوں کا مرکز ہے. دوسرا ٹھکانہ ہے دوزخ جو ساری تکالیف کا مرکز ہے. دو ہی راستے اللہ نے ہمارے واسطے پیدا فرمائے ہیں. ایک ہے ہدایت کا راستہ اور دوسرا ہے گمراہی والا راستہ. ہدایت والا راستہ ہمیں سیدھا جنت تک پہنچائے گا، گمراہی والا راستہ ہمیں سیدھا دوزخ تک لے جائے گا. ہم میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام، قرآن اور سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور ہم میں سے بعض وہ ہیں جو یہود و نصارہ، دنیا والے، نفس، خواہش اور نفس اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں. تو نفس و شیطان کی، دنیا والوں کی، یہود و نصارہ کی پیروی کرنے والے گمراہ ہیں، اور یہ گمراہی سیدھی جہنم میں ہمیں لے جائے گی. قرآن و حدیث، سنت و شریعت کی پیروی کرنے والے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہ ہدایت والا راستہ ہمیں سیدھا جنت تک لے جائے گا. دو ہی ٹھکانے ہیں، ادھر ہے جنت اور ادھر ہے دوزخ. ساری راحتیں، آرام، عیش، سب کچھ اللہ نے جنت میں رکھا ہے. انسان کی اندر کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کبھی بوڑھا نہ ہوں، لیکن ہو جاتا ہے. دیکھتے دیکھتے، چاہتے چاہتے یہ بال سفید ہو گئے، چاہتے چاہتے کمر جھک گئی، چاہتے چاہتے دانت، آنکھیں، کان سب کچھ کمزور ہوتا چلا گیا. بہت کچھ چاہا لیکن چاہتے ہماری پوری نہ ہو پائیں. دیکھو اتنے بیچ میں کتنے ہمارے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، کتنے جو چھوٹے سے مجمع میں، اور انہوں نے یہ چاہا تھا کہ میں بوڑھا نہ ہوں، لیکن بڑھاپا آ گیا. ہم میں سے بعضوں نے چاہا تھا کہ میں کبھی بیمار نہ ہوں، لیکن بیماری ہمارے اوپر لاحق ہوتی چلی گئی، اور گویا کہ ہم بیماریوں کے مجسمے بن گئے. جی گھٹنے کا درد، کمر کا درد، آنکھوں میں درد، کانوں میں درد، دانتوں میں درد، اور جسم کا ہر اعضاء کمزور ہوتے ہوتے ہم بیماریوں کا مجسمہ بن گئے، بیماریوں کی گڑیا بن گئے. بہت کچھ چاہا، ہم نے کھلائی پلائی کا کافی خیال رکھا، جم کی، ایکسرسائز کیا، یوگا کیا، بہت کچھ کیا، لیکن پھر بھی بیماریوں نے ہمیں جکڑ لیا. ہر گھر میں، ہر فرد کے اندر بیماریاں ہیں. بہت ساری بیماریوں کے ذریعے سے موت کے منہ میں جا کے بیماریاں سبب بنی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. تو دنیا میں آج تک کوئی خواہش نہ پوری ہوئی ہے نہ ہوگی، چاہے کتنا بڑا بھی انسان دنیاوی اعتبار سے کسی مقام کو حاصل کر لے. جی ٹھیک ہے میں PhD ہوں، ٹھیک ہے میں پروفیسر ہوں، ٹھیک ہے میں پائلٹ ہوں، ٹھیک ہے میں بہت بڑا ڈاکٹر اور سرجن ہوں، لیکن ان حادثوں سے آپ کو بھی گزرنا پڑے گا، ان پروسیسر سے آپ کو بھی گزرنا پڑے گا. تو بنیادی چیز ہے کہ انسان بیمار نہیں ہونا چاہتا ہے لیکن بیمار ہو جاتا ہے، بوڑھا نہیں ہونا چاہتا ہے لیکن بوڑھاپا آ جاتا ہے، ٹینشن نہیں چاہتا ہے لیکن ٹینشنیں ہو جاتی ہیں.
بھائی بیوی مجھے ٹینشن نہ دے، اچھی بیوی کا انتخاب کیا، پتہ چلے دوسرے دن سے ٹینشن دینا شروع کر دی. بھائی ان کو جگہ دو تھوڑا سا فیملی کو. بچے ہم کتنی بھی بچوں کو خیال رکھیں، فون دلا دیں، اچھا پڑھا دیں، لیکن بچے ہمیں ٹینشن دے دیتے ہیں. بھائی ہمیں ٹینشن دے دیتے، دوست ہمیں ٹینشن دے دیتے. تو بھائیو دوستو بزرگو، دنیا میں یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، نہ چاہتے بھی یہ ساری چیزیں ہمیں آتی جا رہی ہیں اور ہم سے متصل ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ دنیا ہے، لیکن جنت میں انشاءاللہ اس کے برعکس ہوگا. ہماری ہر خواہش اللہ تعالیٰ جنت میں پوری فرمائیں گے. جنت میں کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی ٹینشن نہیں اور کوئی عبادت بھی نہیں. دنیا میں نماز پڑھنی پڑے گی 5 ٹائم کی، پاک رہنا پڑے گا ہمہ وقت، ایمان کی حفاظت کرنا پڑے گی 24 گھنٹے، سال میں زکوٰۃ دینی پڑے گی، روزے رکھنے پڑیں گے. دیکھو روزے آنے والے ہیں 2 مہینے کے بعد، رکھنے پڑیں گے. صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہمیں بھوکا پیاسا اور اپنی خواہشوں کے ساتھ اللہ کا فرما بردار بندہ بننا پڑے گا، جس کی روزے کی حقیقت ہے. حج کرنا پڑے گا، 2 ڈھائی 3 4 لاکھ روپے خرچ کر کے ہمیں سعودی عرب میں مکہ معظمہ کا سفر کرنا پڑے گا. یہ دنیا میں شرائط ہے. قرآن پڑھنا پڑے گا، ذکر کرنا پڑے گا، ماں باپ کیسے بھی ہوں ان کی خدمت کرنا پڑے گی، بچے کیسے بھی ہوں ان کی تعلیم، ان کی تربیت کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. یہ پابندیاں ہیں، لیکن جنت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہوگی. انسان کہے گا اے اللہ میں نے دنیا میں آپ کو دیکھا نہیں تھا، پھر بھی سجدے کرتا تھا، پھر بھی مال خرچ کرتا تھا. اے اللہ آج میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کی زیارت کی ہے، آپ کا دیدار کیا ہے، اب میں چاہتا ہوں 1 سجدہ کروں، 2 رکعت نماز پڑھ لوں، 1 دن کا روزہ رکھ لوں. نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں اور مہمان کی تو ضیافت کی جاتی ہے، مہمان سے کام نہیں کرایا جاتا ہے. بتائیے، نہ کوئی نماز، نہ کوئی قرآن، نہ کوئی ذکر، کچھ بھی کام ہم سے نہیں، بس صرف ہماری خواہشیں، ہماری ضیافت اور ہماری مہمان نوازی کی جائے گی. ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا نا، اس کے لیے پلنگ، بسترے، صوفے وغیرہ ساری چیزوں کو ترتیب بار ہے. آپ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کہاں گھومیں گے، ممکن کوشش کرتے ہیں اس کی دل جوئی کرنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے. ایسے اللہ رب العزت مختلف طریقوں سے ہماری دل جوئی کریں گے. اب کچھ پینا چاہیں گے، کچھ کھانا چاہیں گے، کچھ تفریح کرنا چاہیں گے، کچھ دیدار کرنا چاہیں گے، ہر خواہش پوری ہوگی. دنیا میں کچھ نہیں ہونے والا ہے. دنیا میں کوئی بھی خواہش نہ آج تک کسی کی پوری ہوئی ہے نہ ہوگی، لیکن جنت میں انشاءاللہ العزیز ہماری ہر خواہش پوری کر دی جائے گی. آج یہ آنکھیں بند ہو جائیں، یہ کان، یہ زبان بند ہو جائے، آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا اور 2 ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہمارا مقدر بنے گا. یا تو جنت ہمارا مقدر بنے گا یا جہنم ہمارا مقدر بنے گا. اب ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم 2 پہلو میں جنت والے راستے پر چل رہے ہیں یا دوزخ والے راستے پر چل رہے ہیں، گمراہی والے راستے پر چل رہے ہیں یا ہدایت والے راستے پر چل رہے ہیں، کامیابی والے راستے پر چل رہے ہیں یا ناکامیابی والے راستے پر. ہمارا دل گواہی خود دے گا. سب سے بڑا مفتی جو ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے یا نیکی کی ہے، تم نے اللہ کا حکم مانا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، تم نے جنت والے والا کام کیا ہے یا جہنم میں جانے والا کام کیا ہے. دل ہی گواہی دے دے گا. وہ 2 فرشتے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے اور ایک برائیاں لکھ رہا ہے. ہم بدن کا کسی بھی اعضا کو حرکت دیں گے نا، یا تو نیکی لکھی جائے گی یا گناہ لکھا جائے گا. ہمارا ہر قدم، ہماری ہر سیکنڈ اور گھڑی، ہماری ہر حرکت و سکنات اس بنیاد پر یا تو نیکی لکھی جائے گی یا گناہ لکھا جائے گا. یا تو ہم اس کے ذریعے سے جنت کے راستے پر چل رہے ہیں یا جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں. اس لیے بھائیو دوستو بزرگو، جب تک زندگی ہے، جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں اور جب تک ہم اس حیات زندگی کے اندر گردش کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا مضبوط عزم کر لیں. مضبوط کیا کر لیں؟ عزم کر لیں. ہمارے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، ان برائیوں کو اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے. مثال کے طور پر میں اب تک جھوٹ بہت بولتا تھا، فون پہ بھی جھوٹ بول رہا ہوں، بیوی سے بھی جھوٹ بول رہا ہوں، بچوں سے بھی جھوٹ بول رہا ہوں، ماں باپ سے بھی جھوٹ بول رہا ہوں. آج سے مضبوط ارادہ کر دے کہ انشاءاللہ یہ جھوٹ والی جو گندی عادت ہے میرے اندر، اس کو اپنی زندگی سے نکال دوں گا. نہ دوستوں سے، نہ فون پر، نہ بیوی بچوں سے،
نہ دوستوں سے کسی سے جھوٹ نہیں بولوں گا چاہے میری گردن کیوں نہ کٹ جائے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپنے کا زمانہ, اور چوروں کے قافلے نے ان پر حملہ کیا. وہ پوچھا بھی تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس اشرفیاں ہیں, میری ماں باپ نے میرے استر میں سل رکھی ہیں. صاف صاف بتا, جھوٹ نہیں بولا. ان کی جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چوروں کے قافلے کو اللہ نے ہدایت دے دی. آج سے مضبوط ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جھوٹ والی گندی عادت اپنے اندر سے ختم کرنا ہے, سچائی والی صدق والی عادت اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ہر گھڑی, ہر آن, ہر لمحہ اور سب کے سامنے انشاءاللہ سچائی کے ساتھ, صدق کے ساتھ انشاءاللہ پیش آنا ہے. دوسری چیز, ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں, یہ گندی عادت ہے. کوئی امانت رکھ دے ہم اس میں خیانت کر بیٹھتے ہیں. کسی نے کوئی بات شیئر کری, ہم نے لوگوں میں اس کا افشا کر دیا, لوگوں کو بتلا دیا. یہ گندی عادت ہے نا, لوگوں کے رازوں کو ظاہر کرنا, لوگوں کے بھیدوں کو بتانا, یہ بہت گندی عادت ہے. اس کو خیانت کہتے ہیں. یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. آج سے ہم سب تحیہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ امانت میں خیانت نہیں کریں گے. چیزوں کی امانت ہو یا بات کی امانت ہو, کسی نے ہمیں کوئی بات بطور راز کے بتا رکھی ہے, اس میں خیانت نہیں کریں گے, اس کو چھپا کے رکھیں گے. کوئی چیز ہمیں دے رکھی ہے, اس کو حفاظت کے ساتھ رکھیں گے, اس میں ہم انشاءاللہ خیانت نہیں کریں گے. ہمارے اندر ایک گندی عادت ہے کہ ہم کنجوس بہت ہیں. مسجد والا کوئی آ جائے ہم سکڑ جاتے ہیں, مدرسے والا کوئی آ جائے سکڑ جاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں جمعے کے دن 10 کا نوٹ نکلتا ہے, وہ بھی بہت مشقت کے ساتھ. بعضوں کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے. اگر مہینے کا ایوریج لگائیں ہر جمعے کو 10 روپے, تو مہینے میں کتنے ہوئے بھی بتاؤ؟ 40 روپے. 40 روپے بچے ایک دن میں چاکلیٹ کھا جاتے ہیں. ہمارے بچے جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا, ان کے بچے 200 روپے کی چیزیں کھا جاتے ہیں, اور مسجد میں 40 روپے. یہ ہماری کنجوسی ہے. کوئی مانگنے والا آ جائے ہمارے چہرے سکڑ جاتے ہیں. کوئی یتیم مسکین ضرورت مند آ جائے ہم مرجھا جاتے ہیں. لیکن گندے کام ہوں, اسراف کے کام ہوں, شیطان والے کام ہوں, دنیا والے کو نام و نمود والے کام ہوں, تو پھر دیکھو پھر ہماری دلیری, ہماری مالداری اور ہمارا بڑک پنا, پھر ہم دکھا دیں گے دیکھو ہم سے تو کوئی ٹکر ہی نہیں لے سکتا اس علاقے میں. ہم سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے اور ہم سے بڑا کوئی 30 مار خان نہیں ہے. اس وقت ہمارا پیسہ اور ہمارا جو ہے نا اندر کا جو نفس ہے وہ سامنے ابھر کر آ جاتا ہے. لیکن کوئی فقیر غریب آ جائے اس کے سامنے 5-10 روپے سے اوپر بات ہی نہیں ہوتی ہے. تو ہم کنجوس بہت ہے, بہت کنجوس ہے. کوئی بھی مصرف خیر کا آ جائے, مدرسے والے آ جائیں, مسجد والے آ جائیں, کوئی ضرورت مند آ جائے, کوئی بھکاری آ جائے, کوئی بیچارہ ہاسپٹل والا آ جائے, کوئی بھی اس طریقے سے ضرورت مند آ جائے, ہم لوگ سب کے سب کنجوس بن جاتے ہیں. اور کنجوس آدمی اللہ کو پسند نہیں, بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے بخل ایک درخت ہے جس کی شاخیں جہنم کے اندر ہیں, اور سخاوت ایک درخت ہے جس کی شاخیں جنت میں ہیں. یعنی سخی آدمی سے اللہ محبت کرتے ہیں اور کنجوس آدمی سے اللہ محبت نہیں کرتے. تو بخیل آدمی, کنجوس آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے. آج سے ہم سب مضبوط ارادہ کرتے ہیں جتنے بھی مصرف ہیں خیر کے, انشاءاللہ ہم ہر خیر کے مصرف میں حصہ لیا کریں. 10 روپے ہوں یا 20 روپے ہوں یا 100 روپے ہوں, ہم دنیا کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں, اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا. لیکن خیر کے کاموں میں ہمارا پیسہ صرف ہوگا, استعمال ہوگا, تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کی برکتیں نظر آئیں گی اور مرنے کے بعد اس کا بدلہ اور صلہ. ایک ہمارے اندر بہت گندی عادت ہے, وہ ہے بد نظری. کیا ہے؟ بد نظری. سچی بتا رہا ہوں, بد نظری کی وجہ سے عبادت کی لذت ہم سے چھین لی گئی. بد نظری کی وجہ سے عبادت کے اندر جو مزہ آنا چاہیے وہ ہم سے چھین لیا گیا. آج قرآن میں مزہ نہیں آ رہا. قرآن پڑھ ضرور رہے لیکن مزہ نہیں آ رہا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن مزہ نہیں آ رہا ہے. ذکر کر ضرور رہے ہیں لیکن مزہ نہیں آ رہا ہے. تہجد پڑھ ضرور رہے لیکن مزہ نہیں آ رہا ہے. عبادت کی لذت نہ آنا یہ بد نظری کی گندی عادت کی وجہ سے ہے. ہم بد نظری کرتے ہیں نا, بازاروں میں گئے بد نظری ہو گئی, اخباروں میں بد نظری, ٹی وی میں بد نظری, فونوں میں بد نظری, فیس بک میں بد نظری. یہ ہم بد نظریوں کی گندی عادت ہمیں پڑ چکی ہے, جس کی وجہ سے اللہ نے عبادت کی لذت کو ہم سے سلب کر دیا ہے. سچی بتاؤ, کون ایسا مرد مجاہد جو فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے بد نظری نہیں کرتا ہوں؟ نہیں کرتا. ہر جگہ, ہر گھڑی, ہر آن ہم سب بد نظری کا شکار ہیں. اللہ معاف فرمائے.
شاہ التمش کے بارے میں غالباً لکھا ہے کہ ان کے اندر 4 خوبیاں تھیں. وقت کے بادشاہ ضرور تھے, 4 خوبیوں کے حامل تھے. کبھی بھی انہوں نے کسی غیر محرم پر نظر نہیں ڈالی. غیر محرم پر یعنی بیٹی, بیوی, ماں اور جو رشتے ہوتے دیکھنے کے بہن ہے, ان رشتوں کے علاوہ کسی غیر محرم پر. بھابیاں ہیں, ان سے پردہ ہے. سالیاں ہیں, ان سے پردہ ہے. دیورانی جیٹھانی ہے, ان سے پردہ ہے. جو رشتے اللہ نے بنائے جن سے بے تکلف ہو کے ہنستے بولتے کھیلتے ہنسی مذاق کرتے, ان رشتوں سے اللہ نے پردہ رکھا ہے. بازاروں میں گھوم پھر رہے, بد نظری کر رہے ہیں, اخباروں میں بد نظری کر رہے ہیں, ٹی ویوں پر اینکروں کی بد نظری کر رہے ہیں. آج کل تو بس اللہ معاف فرمائے, ہر چیز میں بد نظریاں ہو رہی ہیں. تو بد نظری جتنی زیادہ ہوگی, عبادت کی لذت اللہ تعالیٰ ہم سے سلب کر لیں گے. آج سے مضبوط ارادہ کرتے ہیں, جہاں بھی ایسے کوئی احتمالات امکانات پیش آئیں گے, ہم اپنی نگاہوں کو کیا کریں گے, جھکا دیں گے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت. اور آگے کی میں بات بتا دوں, کبھی بھی ایسا سابقہ پڑے کہ بد نظری ہمیں مارکیٹ میں جا رہے ہیں, یہ چلتے پھرتے, تو ہم اپنی نگاہوں کو تھوڑا سا جھکا لیں, نہیں دیکھنا ہے. اللہ نے مجھے ناجائز چیزوں کو دیکھنے کو منع کیا ہے, میں نہیں دیکھوں گا, چاہے کتنی بھی اچھی چیز کیوں نہ ہو. دل میں جذبات ابھر رہے, دیکھو دیکھو دیکھو, لیکن ہم نے یہ سمجھا رکھا اپنے آپ کو کہ نہیں, ہم اپنے آپ کو بد نظری پر آمادہ نہیں ہونے دیں گے. سچی بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ایمانی لذت, ایسی ایمانی حلاوت محسوس ہوگی جو لذیذ کھانوں میں بھی نصیب نہیں ہوگی. سچی بتا رہا ہوں. آج سے مضبوط ارادہ کریں. کہیں بھی یہودیوں کی پوری کوششیں ہیں ہمارے ایمان کو سلب کرنے کی. دیکھو یہودی اور عیسائی جو ہے نا, ایک زمانے سے مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن رہے ہیں اور آج بھی ہیں. یہ ہماری جان کے دشمن نہیں ہے, نہ ہمارے مال کے دشمن ہے, یہ صرف اور صرف ہمارے ایمان کے دشمن ہے. ہمارے ایمان کو کمزور کرنا, ہمارے ایمان کو سلب کرنے کی کوشش کرنا اور ہمیں ایمان سے کھوکھلا کر دینا, ان کی یہ کوششیں رہتی ہیں. تو آج سے مضبوط ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نہ گھر میں, نہ بازاروں میں, نہ ٹی ویوں پر, نہ فونوں میں انشاءاللہ بد نظری والے گناہ. بد نظری سے زنا کی شروعات ہوتی ہے, یہ سب سے پہلا ایک ابتدا ہوتی ہے, اور یہاں سے پھر دھیرے 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 جذبات بنتے, اور ہوتے 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 پھر انسان زنا پر آمادہ ہو جاتا ہے. انسان سے وہ کام ہوتا ہے جو انسان کو نہیں کرنا چاہیے. دوسری چیز بھائیو, دوستو, بزرگوں, ہم اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے معاملے میں انتہائی درجے کی سستی کرتے ہیں. دنیا کی تعلیم, ابھی کوئی صاحب کہہ رہے تھے, یوں کہہ رہے تھے کہ بھئی مدارس کے اندر بھی دنیا کی تعلیمی نظام ہونا چاہیے. مدرسوں کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ دنیا کی تعلیم کا نظام ہونا چاہیے. اچھا, مدارس کتنی بڑی تعداد میں؟ مدارس صرف اور صرف 2-4% بس. 96% ہمارے اسکول ہیں اور 4% کیا ہیں؟ مدارس ہیں. اگر ہم اس کا موازنہ کریں گے تو 96% یعنی 96% اسکول ہیں اور 4% کیا ہیں؟ مدارس ہیں. 96% بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور 4% بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ مدارس میں. اور ہم بات کیا کہہ رہے ہیں؟ مدارس کے اندر اسکولی نظام ہونا چاہیے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اسکولوں کے اندر دینی نظام ہونا چاہیے. 96% بچے ہمارے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. مسلم بچے کی بات کر رہے ہیں. تو یعنی دینی نظام اسکولوں میں ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچے ایمان سے ہاتھ دھو نہ بیٹھے, شریعت سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. اسکولوں کے اندر دینی نظام ہونا چاہیے, شریعتی نظام ہونا چاہیے, کچھ ایسا سلیبس, کچھ ایسا کورس ہونا چاہیے جس سے دین سے ہمارے بچے منسلک رہیں. 2% مدارس, 2% بچے ہمارے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں, وہاں اسکولی نظام ضرور ہو جانا چاہیے. ایسی ہماری ذہنیتیں, ایسی ہماری سوچیں جس سے ہماری دنیا بھی برباد ہو اور آخرت جو برباد ہو رہی وہ تو ہو ہی رہی. کیا ذمہ داری لی ہے اس بچے نے جو ہمارا بچہ وکیل بن جائے گا یا ماسٹر بن جائے گا یا اور کوئی بڑا عہدہ حاصل کر لے گا. آج جو ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, ہمارے ذہنوں میں ایک خاکہ ہوتا ہے, اس کی زندگی سنور جائے گی, میرا بڑھاپا, اس کی زندگی سنور جائے گی اور میرا بڑھاپا سنور جائے گا اگر میرا بچہ ڈاکٹر بن گیا, اگر میرا بچہ ماسٹر بن گیا. کیا بعید ہے کہ آپ کا بچہ ماسٹر بن ہی نہ پایا, ڈاکٹر بن ہی نہ پایا,
اور کیا ممکن ہے کہ ماسٹر اور ڈاکٹر بننے کے بعد وہ آپ کو فائدہ پہنچائے؟ یہ اس سے پہلے آپ کی موت آ جائے۔ تو دین کی طرف ہمارا بہت ہی زیادہ رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم بھائی دوستوں بزرگوں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، شریعت کی تعلیم دیں گے، سنت کی تعلیم دیں گے، دین کی تعلیم دیں گے، تاکہ ہمارا بچہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو۔ اور سب سے بنیادی چیز ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے حق میں ایصال ثواب کرے۔ ہم سچی بتا رہے ہیں، اس ٹیے میں سے بہت سارے کے ماں باپ مر گئے، 2-4 دن رونا ہوتا ہے، 2-4 دن پوچھتے امام صاحب میں پیسے کہاں دے دوں، دیگے چوکر چڑھوا دوں، مدرسے میں دے دوں، یہ کر دوں وہ کر، 2-4 دن۔ اس کے بعد جذبات اتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں مانگتے اپنے ماں باپ کے لیے، ایصال ثواب کو نہیں کرتے، بھول جاتے، سالوں سال بھول جاتے ہیں، نہ قبر پہ جانا نہ کبھی دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا، بھول جاتے ہیں۔ میں سچی بتا رہا ہوں، میرے نانا نانی کو مرے ہوئے تقریباً 16 سال ہو گئے، جب بھی یہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ میرے نانا نانی کی مغفرت، کیونکہ میری تعلیم نے مجھے یہ سکھایا ہے۔ جب بھی ہاتھ اٹھتے، جب بھی میں نے قرآن پڑھا، جب بھی خیرات و صدقات کی، جب بھی میں کبھی اللہ کے سامنے میں دعا ہوا، سب سے پہلے دل سے یہی آوازیں نکلتی، اے اللہ میرے نانا نانی۔ اب دادی کا انتقال، اے اللہ میری دادی کا۔ تو بھائی دوستوں بزرگوں، ہمارے ماں باپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں جنا ہے، انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو کم سے کم نمازوں میں، خیرات کے کاموں میں، جتنے بھی ایصال ثواب کے کام ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھا کریں۔ وہ نیکیوں کے محتاج ہے، ہمیں نیکیوں کا اللہ نے موقع دے رکھا ہے۔ آپ جتنی چاہو نیکیاں کر لو۔ ایک انسان قرآن پڑھنے بیٹھا، پورے دن قرآن پڑھ رہا ہے۔ ایک انسان نماز کی نیت باندھی، پورے دن نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک انسان ذکر کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، صدقات کر رہا ہے۔ تو ہمارے پاس تو ابھی موقع ہیں، لیکن جو مر گئے، جو قبروں میں جا چکے، ان کے موقع ختم ہو گئے، اب وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ اب وہ ہم سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں، میرا بیٹا، میرا بھتیجا، میرا چچا، میری بیوی، میرا دوست کوئی کچھ نیکیاں پہنچا دے تاکہ میرا عذاب کم ہو جائے، کچھ نیکیاں پہنچا دے تاکہ میرے حق میں جنت کے فیصلے ہو جائے۔ سچی بتا رہا ہوں، ہر مرنے والا انتہائی درجے کا محتاج ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کھاؤ، رحم، آسمان والا تم پہ رحم کھائے۔ اور سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا باپ غلط راستوں پر چل رہے ہیں، اگر ایسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اللہ کے عذاب کا وہ شکار بن جائے گا۔ سچی بتاؤ بھائی، اپنے باپ پر رحم نہیں آ رہا جس نے باپ نے جنا ہے، اس ماں پہ رحم نہیں آ رہا جس نے ہمیں 2 سال تک اپنے سینے سے دودھ پلایا، اس ماں پہ رحم نہیں آ رہا ہے۔ کتنی مائیں بڑھاپے کو پہنچ گئی، نماز نہیں پڑھتی، کتنی مائیں بڑھاپے کو پہنچ گئی، پردہ نہیں کرتی ہیں، کتنی مائیں بڑھاپے کو پہنچ گئی، قرآن نہیں پڑھتی ہیں۔ سچی بتا رہا ہوں، قبر میں پیر جا چکے ہیں، لیکن انہیں شریعت پر، سنت پر اور اللہ رسول کے احکام پر عمل کی توفیق، اور ہم خوشامد بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں، رحم کھائیں، ہم سب اپنی ذات پر بھی رحم کھائیں، اپنے کنبے قبیلے رشتہ داروں پر بھی رحم کھائیں۔ سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ میرے جو ریلیشن والے ہیں، میرے دوست اور احباب ہیں، یہ اللہ کے عذاب سے کیسے بچ جائے، یہ قبر کے عذاب سے کیسے بچ جائے، آخرت کی سختیوں سے اور آخرت کی تکلیفوں سے اور جہنم کے عذاب سے کیسے بچ جائے، اس کے لیے میں کیا کوشش کروں، کیا ممکن تدبیریں اختیار کروں، کیسے سمجھاؤں، کیسے دعائیں کروں۔ ایک بے چینی، ایک غم، ایک درد، ایک احساس اندر ہو، ایک کڑھن اندر ہو۔ سچی بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، متغاظر الاحزام دائم الفکر، ہمیشہ غمگین، ہمیشہ فکر مند اور ہمیشہ بے چین رہتے تھے، یہ امت کیسے جہنم سے بچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی حدیث کے اندر کہ ایک شخص نے آگ جلائی، کیا جلائی؟ آگ، اور پتنگے اور پروانے اس میں اڑ کے آ رہے ہیں، پتنگے اور پروانے اس میں اڑ کے آ رہے ہیں۔ ایسی بتائی کہ کسی شخص نے آگ جلا رکھی ہے، جہنم کی آگ دہک رہی ہے اور لوگ تیزی کے ساتھ اس جہنم کی آگ میں کودے جا رہے ہیں، اور میں ان کی کمر کو پکڑ کے اس سے ہٹا رہا ہوں، لیکن لوگ ہٹ نہیں رہے، لوگ باز نہیں آ رہے۔ تو جہنم کی آگ دہک رہی ہے، وہاں کے سانپ بچھو، وہاں کے کیڑے مکوڑے اور فرشتوں کی پٹائیاں، وہ سارا منظر سامنے ہے، لیکن لوگ گناہوں سے باز آ نہیں رہے، لوگ اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ نہیں رہے ہیں۔ تو کیسی آزمائش اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان کو ڈال رہے ہیں، یہ آزمائش، وہ آزمائش، یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش۔
میرے بندو صبر جاؤ، میرے بندے باز آ جاؤ، میرے بندے مجھے پہچان لو، میرے بندو آخرت کی تیاری کر لو. بار بار اللہ متنبہ کر رہے ہیں، بار بار آگاہ کر رہے ہیں، لیکن ہم سب کے سب کیا ہیں؟ خواہشوں میں اور گناہوں میں ڈوبے جا رہے ہیں. ہم سب گناہوں میں ڈوبے جا رہے ہیں. اس لیے بھائی دوستوں کو دیکھو، آج سے مضبوط ارادہ کرو، اپنے اندر کی جو گندگیاں ہیں اور اپنے اندر کی جو برائیاں ہیں، روزانہ ایک برائی کو ختم کریں گے اور روزانہ ایک اچھائی، ایک خوبی کو اپنے اندر پیدا کریں گے. دھیرے دھیرے ہوگا یہ کہ 2-4 مہینے کے اندر ہمارے اندر کی برائیاں ختم ہو گئی ہوں گی اور ہمارے اندر ساری کی ساری خوبیاں، نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، حج کی پابندی، قرآن کی پابندی، ذکر کی پابندی، غریب مسکین ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کی پابندی، یہ جتنی بھی خوبیاں ہیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری کوشش اور ہماری سعی اور ہماری دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں خوبیوں کا مجسمہ بنا دے گا. جب ہمارے اندر خوبیاں ہوں گی تو پھر ہمارے جو ہاتھ اٹھیں گے، اے اللہ ہماری فلاں حاجت ہے، پھر اللہ ہماری حاجتوں کو بھی پورا فرمائیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے.